دنیا میں ایک بری عورت کئی مردوں کو گمراہ تو کر سکتی ہے، مگر کئی مرد مل کر بھی ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں مرد بہت غیرت مند سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہوتا بھی ہے، مگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ بھی عورت کی جگہ فروخت ہو سکتا ہے تو وہ دلالی کے پیسوں پہ تھوک دے۔ مرد بھی کیسا عجیب ہے، اکیلا ہو تو دوسری عورت کو گھورتا ہے، اور جب اپنی عورت کے ساتھ ہو تو مردوں کو گھورتا ہے۔ آج کے دور میں محبت کی آخری کیس جسم کے سوا کچھ بھی نہیں رہی کہ جسم مل جائے تو محبت ختم۔ جو بچپن میں محبت نہ کر سکے وہ تو بس محبت ہی کرتے ہیں، اور جو بچپن میں محبت کر لیں وہ بعد میں پوجا بھی کرتے ہیں۔ ایک مرد کو جب باہر کی لانتیں لبھانے لگ جائیں تو وہ گھر میں موجود ہر نعمت کو ٹھکرا دیتا ہے، اور کبھی اپنا فائدہ بھی نہیں دیکھتا۔ انسانی فطرت بھی عجیب ہے، دور کی ہر چیز اس کو لبھاتی ہے، پھر وہ بدصورت ہو یا خوبصورت، اور پاس کی چیز سے اس کا من بھر جاتا ہے۔ محبت بھی وہ محبت ہے جو نور کی بوند کی طرح ہے کہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھا بھی جائے تو میلی نہیں ہوتی۔ چار دیواری میں رہنے والی لڑکی کے عشق سے ڈرو، کیونکہ وہ دنیا نہیں دیکھتی، بلکہ وہی اس کی کل دنیا ہوتی ہے جس کو وہ چاہتی ہے۔ خدا کی محبت کا بھی انداز کمال کا ہے کہ سب کچھ دے کر بھی یہی فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کسی موڑ پہ لا کھڑا کرے تو گھبراؤ مت، کیونکہ یہاں بس دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ کامیاب زندگی کا بس راز ایک ہی دعا ہے کہ جب بھی سجدے میں جھکو تو یہی دعا مانگو، اے میرے رب، میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر کہ مجھ سے جڑے ہر رشتے کی زندگی سنور جائے۔ اللہ پاک جب تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہاری پریشانیوں کو اور بھی بڑھا دیتا ہے کہ تم اس کے اور بھی قریب ہو جاؤ۔ بیٹی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور جو بیٹی کو عزت دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے گھر اپنی رحمت کا سایہ رکھتا ہے، اور کبھی اس کو زمانے میں مایوس نہیں کرتا۔ بیٹیاں جوانی میں داخل ہو جائیں تو ان پہ دباؤ مت ڈالو، اور نہ ہی ان کو گھروں میں قید کرو، بلکہ یہی کوشش کرو کہ تمہاری محبت کی رسی لمبی ہو جائے، کہ بیٹیاں اپنے والدین کی محبت اور عزت کی خاطر کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتی، اور ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کو سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اپنی جوان بیٹی کو ہمیشہ ان دو قسم کے لوگوں سے دور ہی رکھو، کیونکہ یہ ان کی عزت اور زندگی دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلا وہ انسان جو دنیا میں ہر کسی سے جھوٹ بولے اور ہمیشہ دوسروں کو بھروسہ دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی اٹھانے لگ جائے۔ دوسرا وہ انسان جو اپنی زندگی میں کبھی اپنی عزت اور فائدہ نہ سوچے اور ہمیشہ دوسروں کے سہارے اپنی زندگی گزارنے کا عادی ہو، اور گھروں میں اپنی بیٹیوں کو ایک عادت یعنی دوسروں کی غیبت کرنے مت دیا کرو، اور نہ ہی ان کو یہ عادت پڑنے دو، کیونکہ یہ عادت اس بیماری کی طرح ہے جو انسان کو ایک بار لگ جائے تو وہ پھر ساری زندگی نہیں چھوٹتی، اور انسان کی عزت تک ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ سچائی کا راستہ دکھائیں، ان کو دنیا میں نیک کام کرنے، دوسروں سے سچ بولنے کی عادت بنائیں۔ آپ کے بچے آپ کا کل سرمایہ ہیں، ان کی زندگی اگر کامیاب ہوگی، یہ اچھے راستے پہ چلیں گے، اللہ کی عبادت شوق سے کریں گے، تو کل قیامت کے دن آپ کی بخشش بھی اللہ پاک خود فرما دیں گے۔
آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی اولاد کی وجہ سے بھی آزماتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کو کیسا راستہ دکھاتے ہیں اور کیا کیا ان کو سکھاتے ہیں۔ اگر اچھی زندگی ان کی بن گئی تو آپ کی بھی زندگی کامیاب ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ 5 وقت کا نماز پڑھنے کا عادی بنائیں، ان کو دوسروں سے اچھا سلوک کرنے کی تربیت دیں، ان کے ساتھ مل کر دوستوں کی طرح رہیں۔ اسلم سکول سے واپس آیا تو پریشان تھا۔ آتے ہی وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی امی کچھ کام ختم کر کے باہر نکلیں تو ان کی نظر اپنے لاڈلے بیٹے پر پڑی، جو اپنا بستہ زمین پر پھینکے پلنگ پر بیٹھے زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے روتے ہوئے انہیں بتایا، امی میری صبح ہی خراب تھی، صبح صبح بارش ہونے لگی تھی اور میری آنکھ بھی دیر سے کھلی، جس وجہ سے میں اسکول وقت پر نہ پہنچ سکا اور ٹیچر سے ڈانٹ پڑی۔ آج ہمارا ٹیسٹ بھی تھا، میں تو پہلے سب کچھ بھول گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹیچر سے مار پڑی۔ ہاف ٹائم میں میری ایک لڑکے سے لڑائی ہو گئی، میں نے اسے مارا، اس نے مجھے بھی مارا۔ پھر یہ ہوا کہ اسکول سے واپسی پر کچھ شرارتی لڑکوں نے مجھے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے میرا پاؤں کچرے سے بھرے گھڑے میں چلا گیا اور میرا جوتا بھی گندا ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اسلم نے اپنے جوتے کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولا، امی صبح سے میرے سارے کام ہی الٹے ہو گئے۔ امی نے کچھ دیر تک اسلم کو غور سے دیکھا اور پھر پیار سے بولی، بیٹا کیا آپ نے آج فجر کی نماز سے دن کا آغاز کیا تھا؟ یہ سوال سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ امی اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، جو ہماری بے چینی کو سکون میں بدل دیتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر آپ فجر کی نماز سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہے۔ اس لیے بیٹا اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لو۔ امی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ اٹھ کر جانے لگا تو اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اسلم نے جواب دیا، امی میں کپڑے تبدیل کر کے مسجد جاؤں گا اور اللہ سے اتنی دیر تک دور رہنے کی معافی بھی مانگوں گا اور شکر ادا کروں گا کہ اس نے جلدی مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ اسلم کی امی اسے جاتا دیکھ کر خوشی سے مسکرا دی۔